الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے قابل احترام دوستو، یہ بہت ہی سعادت ہے کہ دوستوں نے ولی اللہ نظام فکر کی روشنی میں قرآن حکیم کی 10 پاروں کی تفسیر کا خلاصہ یہاں پر سنا ہے اور سمجھا ہے۔ قرآن حکیم سب سے بڑا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کے پیغام کو، اس کے پروگرام کو، اس کے دیے ہوئے نظام حیات کو پیش کرنے کے نمائندے ہوتے ہیں۔ پیغمبر قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی سماج کی اصلاح، اس کی ترقی، اس کی اجتماعیت، اس کی وحدت، قرآن حکیم اس میں کیا رہنمائی کرتا ہے، انسانی اجتماع کی ترقی کے کیا اصول، قاعدے، ضابطے دیتا ہے، اس کا تعارف کراتے ہیں اور اس پر ایک تربیت یافتہ جماعت تیار کرتے ہیں جو قرآن حکیم کے نظام کو غالب کرنے کے نظریے اور فکر پر تیار ہوتی ہے۔ جس نیت اور نظریے سے کوئی علم حاصل کیا جاتا ہے، نتائج بھی اسی کے مطابق آتے ہیں۔ اگر نیت دنیا کمانے کی ہو، دنیا مل جاتی،
ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، دیگر علوم حاصل کرتا ہے پیسے کمانے کے لیے، تو نیت پہلے ہی علم کو بیچنے کی ہے، یقیناً جیسے ہی وہ اس علم سے فارغ ہوگا کاروبار کرے گا۔ ایک شخص ڈاکٹر بنتا ہے اس لیے کہ میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، مریضوں کا علاج اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، مناسب اپنا گھر بھی چلانا ہے، لیکن اصل نیت اس کی انسانیت کی خدمت کی ہے، اس کی بیماریوں کا علاج کرنے کے اعتبار سے۔ تو ایسا ڈاکٹر نہ صرف ڈاکٹر ہوتا ہے بلکہ اچھا رہنما ہوتا ہے، لیکن یہ ایک فن کا ماہر ہوتا ہے۔ قرآن حکیم اس تعلیم پر ہمیں چلاتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، وہ رہنمائی کی تعلیم ہے، قائد پیدا کرنے، جس نے اجتماعی امور کو سامنے رکھ کر پوری انسانیت کے اجتماعی مسائل کا حل قرآن حکیم سے سیکھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا ہوا نظام حیات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، جیسے ایک انسان، ایک باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کو وقت کا بندوبست کرتا ہے، ان کا علاج معالجہ کرتا ہے، ان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کو اچھی باتیں سکھاتا ہے، یہ اس کی شفقت ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت اور شفقت ہے، وہ بھی اس کی تعلیم کے لیے، اس کے علاج کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے، اس کی اجتماعیت کو ترقی دینے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر انسانی عزت وقار، اس کے لیے ایک نظام تعلیم و تربیت دیتا ہے۔ آپ حضرات نے 10 دن میں قرآن حکیم کے اس رخ کو جو سمجھا ہے وہی آپ کا سرمایہ ہے۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کا طریقہ ایک ولی اللہی طریقہ ہے، جس پر یہاں قرآن حکیم کی تفسیر پڑھائی گئی۔ اسی طریقے سے موضوعات ہوئے، شیخ کی صحبت میں رہ کر ہم نے ذکر و اذکار کیا، استفادہ کیا، ایک پورا نظام حیات جو قرآن حکیم ہمیں دیتا ہے، اس کے بنیادی اصول قاعدے ہم نے 10 دنوں میں جتنے سمجھ سکتے تھے اس کو سمجھا ہے۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہم اس کو دور کے تقاضے کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن حکیم کی جب تعلیم غالب ہوتی ہے، اس وقت میں قرآن حکیم کو سمجھنے کے طریقے اور ہوتے ہیں۔ اس وقت فصاحت و بلاغت بھی سامنے رکھی جاتی ہے، صرف و نحو بھی سامنے رکھی جاتی ہے، دیگر فنون بھی سامنے رکھے جاتے ہیں، نظریاتی علوم بھی ہوتے ہیں، حکمت کے اصول بھی ہوتے ہیں۔ اس کی روشنی میں غلبہ دین کے دور میں قرآن حکیم کی تفاسیر لکھی جاتی ہیں، اور جب دنیا میں دین مغلوب ہو جاتا ہے، قرآن حکیم کی تعلیم غالب نہیں رہتی۔ اب اس کو
جس عظمت کے ساتھ، جس طریقہ کار کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ غلبہ دین کا نظریہ ہوتا ہے کہ دین کو مغلوبیت سے نکال کر غالب کرنا ہے۔ الدین یعلو ولا یعلی، دین دیگر نظاموں پر غالب آتا ہے کیونکہ یہ کامل دین ہے۔ تورات کا، انجیل کا اپنے دور کے اعتبار سے قابل علم، اس کے ماننے والوں نے اس میں تحریفات کی، اس کی تعلیمات میں اپنی مرضیاں داخل کی، اس لیے وہ اگلے دور کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمجھا۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ اس وقت بھی دین غالب نہیں، قیصر و کسریٰ کے نظام جو بھوک اور افلاس پیدا کر رہے ہیں، اقتصادی بدحالی پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو غلام بنا رہے ہیں، دو سپر طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، فتنہ و فساد کی سیاست غالب ہے، غربت کا معاشی نظام غالب ہے، معاہدے توڑنے والا سماجی نظام، الذین ینقضون عہد اللہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ قرآن حکیم اس دور کا تعارف کرا کر اگلے دور میں ترقی کے لیے صحیح اصول دیتا ہے کہ اب تم نے کیسے دنیا میں ترقی حاصل کرنی، اور اس نظاموں کو شکست دے کر جو اس وقت میں فتنہ و فساد، قتل و غارت، بھوک اور افلاس پیدا کر رہا ہے، اس سے کیسے نجات حاصل کرنا۔ دورہ تفسیر جب کیا جائے تو ہمارے دوستوں کو اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جب دین مغلوب ہو، قرآن حکیم کو سمجھنے کے بنیادی اصول تین ہیں، اور بھی ہیں لیکن یہ بنیادی: شریعت، طریقت اور سیاست۔ ولی اللہ نظام فکر کی روشنی میں جب ہم قرآن حکیم کو سمجھیں گے تو شریعت، طریقت اور سیاست کی روشنی میں سمجھیں گے۔ اب ایک راستہ متعین ہو جاتا ہے قرآن حکیم کو سمجھنے کا۔ ایک ہے فصاحت و بلاغت کے طور پہ سمجھنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح قرآن حکیم میں فصاحت و بلاغت ہے اور کسی علم میں نہیں۔ عرب جو شاعر تھے، شعراء تھے سارے، قرآن حکیم جب نازل ہوا تو وہ سب سمجھ گئے کہ یہ کلام انسانوں کا نہیں۔ ایک سورت انا اعطیناک الکوثر ایسی ہے جس نے ان کے سارے شاعری پر پانی پھینک دیا۔ ایسے ہی فنون کے ذریعے سے قرآن حکیم سمجھنا اس کی اپنی ایک عظمت اور اہمیت، لیکن یہ معاون علوم ہے۔ معاون علوم اصل علوم سے کاٹنے کا ذریعہ بن جائیں تو معاون علوم سے بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ اگر معاون علوم اصل علم کو سمجھنے کا ذریعہ بن جائیں تو اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب قرآن حکیم کا بنیادی موضوع کیا ہے، اس کو سمجھنا، اور پھر اس موضوع کے اعتبار سے اپنے اہداف کو، اپنے مقاصد کو حاصل کرنا اور اس کی حکمت عملی اختیار کرنا، اس کو دور کا تقاضا کہا جاتا ہے۔ کہ قرآن حکیم سب سے پہلے اس کے موضوع کو سمجھنا ہے کہ وہ انسانی سماج کی اصلاح کرتا ہے۔
قرآن حکیم کا موضوع بنیادی طور پر سماج انسانی معاشرت کی اصلاح کرنا۔ اب اس کی اصلاح کا تعلق قانون سے بھی ہوتا ہے، اصلاح کا تعلق اخلاق سے بھی ہوتا ہے، اصلاح کا تعلق اجتماعی نظام کے قیام سے بھی ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن حکیم کے ان اصولوں کی روشنی میں موضوع انسانیت کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم کا ہم اس کو سمجھیں گے تو پھر یہ ہمیں دین کا قانونی شعور بھی دے گا، سیاسی شعور بھی دے گا، معاشی شعور بھی دے گا، سماجی شعور بھی دے گا، انسانیت کے اجتماعی پہلوؤں کا بھی تعارف کرائے گا، کس چیز سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کا سماج زوال کر جاتا ہے، اور کس طریقہ کار پر چلنے سے انسانی سماج ترقی کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ولی اللہ نظام فکر کی روشنی میں قرآن حکیم کو سمجھنا ہے، تو اس کا مطلب آج کے دور کا سب سے بڑا تقاضا قرآن حکیم کی سیاست کو سمجھنا ہے، قرآن حکیم کے قانونی نظام کو، احکامات کو سمجھنا ہے، قرآن حکیم کے دیے ہوئے اخلاقی نظام کو سمجھنا ہے۔ اس کو سمجھ کر انقلاب کی حکمت عملی پر اپنی تنظیم سازی کرنی، اپنے آپ کو منظم کرنا، ایک زندگی کا رخ متعین کرنا۔ انسانی ترقی میں بنیادی چیز اس کے نظم و ضبط، ڈسپلن کی ہوتی ہے۔ کوئی بھی علم جب اس طریقہ کار سے سمجھا جاتا ہے تو وہ نتائج لے کر آتا ہے۔ تو آج ہمیں بنیادی طور پر ولی اللہ نظام فکر کی روشنی میں قرآن حکیم کی سیاست کا تعارف کراتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کس سیاست کا انکار کرتا ہے۔ سیاست اجتماعی علم ہے، یہ بگڑتی ہے تو اجتماع بگڑتا ہے، یہ سنورتی ہے تو اجتماع سنورتا ہے۔ اس راستے سے دین کے غلبے کی حکمرانی قائم ہوتی ہے، اور حکمرانی کے قیام کے نتیجے میں ایک اچھا عدالتی نظام وجود میں آتا ہے، حکمرانی کے قیام کے نتیجے میں ایک اچھا معاشی نظام وجود میں آتا ہے، حکمرانی کے قیام کے نتیجے میں ایک اچھی اجتماعیت وجود میں آتی ہے، حکمرانی کے قیام کے نتیجے میں ایک اچھی اصلاح کرنے والی طریقت کے ماہرین، بڑے بڑے صوفیاء، علماء ربانی پیدا ہوتے ہیں۔ سسٹم کے قیام کے بعد اجتماعی اداروں کی تشکیل کرنا اور پھر اس کے ذریعے سے عوام کی خدمت کرنا، یہ سب سے بڑا تقاضا ہوتا ہے ایک دین کی سمجھنے والی جماعت کے سامنے۔ اس کو سمجھ کر پھر قرآن حکیم کی تعلیم کو حاصل کرو۔ اب جب دین کا سیاسی نظام غالب کرنا ہے تو اس کے جو اصول کیا ہیں، اجتماعیت، اس کی حکمت کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ملی سیاست کے اصول بیان کیے ہیں۔ سیاست مدینہ کیا ہے اور سیاست مدن کیا ہے، ایک بلدیاتی نظام کیسے ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے، ایک قومی نظام ان اصولوں پر قائم ہو تو قوم مجتمع ہو کر ترقی کرتی ہے، کس کون سے اصولوں پر چلیں تو انٹرنیشنل سطح پر امن قائم ہوتا ہے، انسانیت کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس کی روشنی میں قرآن حکیم ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔
اس کو سمجھنا یہ بنیادی تقاضا ہے، آج کے دور کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ ہمیشہ وہ جماعت جو سب سے پہلے زوال کے اسباب پر غور و فکر کرتی ہے، وہ ڈاکٹر جو بیماری کا سبب جانتا ہے وہ علاج بھی بڑا اچھا کرتا ہے، اور جو ڈاکٹر بیماری کا سبب نہیں جانتا وہ علاج بھی ایسے ہی کرتا ہے، اور زیادہ بیماری بڑھتی ہے۔ ناقص طبیب ہو تو بیماریوں میں اضافہ ہو، کامل طبیب ہو تو بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایک سچی جماعت یہ طبیب ہوتی ہے قوم کی بیماریوں کے علاج۔ اب قوم میں بیماری مثلا غلامی کی ہے، تو غلامی کے اثرات کسی قوم پر آتے کیا ہیں؟ اس کی اخلاقی حالت کیسی بنتی ہے، اس کی قانونی حالت کیسی بنتی ہے، اس کی تہذیبی حالت کیسے بنتی ہے، اس کی اجتماعیت کیسی ہوتی ہے، اس کا خاندانی نظام جس کو شاہ ولی اللہ صاحب تدبیر منزل سے تعبیر کرتے ہیں، وہ خاندانی نظام کن اصولوں پر قائم ہوتا ہے، کن پر قائم ہو تو ترقی ہوتی ہے، اور کن اصولوں پر قائم ہو تو زوال آتا ہے۔ تدبیر منزل ہے کیا چیز؟ ایک بلدیاتی نظام کے ساتھ، ایک ارتفاق کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور کیسے خاندانی نظام ترقی کرتا ہے اور وہ قومی نظام میں تبدیل ہوتا ہے۔ قومی نظام کی تشکیل سیاست مدن کہلواتی ہے، ایسی سیاست جس کے ذریعے سے ایک قوم ایک وحدت کے ساتھ پروئی جائے، اس کے اندر انسانی ہمدردی موجود ہو، اس کے معاشی پالیسی اس کے بھوک اور افلاس مٹانے کا ذریعہ بن رہی ہو، اس کی سیاست اس کی آزادی کا تحفظ کر رہی ہو، امن دے رہی ہو، اس کے سماج میں بسنے والے کسی بھی مذہب کے لوگ موجود ہوں، ان سب کو انصاف کے تقاضے سے ان کے حقوق کی ادائیگی قرآن حکیم کی تعلیم کی روشنی میں اگر وہ دے رہے ہیں، تو ایسا قومی نظام یہ بہترین نظام ہوتا ہے جو ہر طبقے میں مساوات کے اصول پر ایک سسٹم کے ذریعے سے اس کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ ایسے ہی وہ قومی نظام جو بین الاقوامی نظام کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے، صرف قوم پہ بند نہیں رہتا، وہ انسانیت کا پروگرام ہے۔ تو انسانیت کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کی جغرافیائی حالت کیسی ہونی چاہیے، اس کی خارجہ پالیسی کیسی ہونی چاہیے، اس کی داخلہ پالیسی کیسے ہونی چاہیے، اس نے بین الاقوامی سطح پر جو نظام قائم کرنا ہے اس کی پالیسی کیسے بننی چاہیے، اس نے دوسرے ممالک سے معاہدے کرنے ہیں، تجارت کرنی ہے، دیگر امور اس نے طے کرنے ہیں۔ اگر ایک قومی نظام بین الاقوامی نظام کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں چلا سکتا تو وہ قومی نظام سوسائٹی میں ناکامی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، اگر تم زمین و آسمان کے خزانوں کے رب کی رحمت کے مالک بن جاتے، یاد رکھو تم نے اس کو اپنی قوم کے لیے بند کر کے انسانیت کے لیے پیش کرنے کی اہلیت پیدا نہیں کرنی تھی۔ تم ڈرتے تھے کہ ہم دوسروں پہ خرچ کریں گے تو مال ختم ہو جائے گا۔ قومی سوچ کا پیدا ہونا بین الاقوامیت سے کٹ کر زوال کا سبب ہوتا ہے۔ خاندانی شعور کا پیدا ہونا قومی شعور سے کٹ کر خاندانوں کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ تدبیر منزل صرف ایک باپ اپنی اولاد کے لیے سوچے اور اپنے پڑوسیوں کے لیے نہ سوچے، اپنے دیگر انسانوں کے لیے نہ سوچے، تو اس کا خاندانی نظام زوال کی طرف جائے گا، وہ ترقی کی طرف نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی بین الاقوامی نظام کی طرف اگر قومی نظام کا شعور نہیں پیدا ہوتا تو اس پہ زوال آ جاتا ہے۔ اب بین الاقوامی کتاب جو نظام دے گی، لازمی بات ہے کہ اس کے چلانے کی اہلیت پیدا ہونی چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ معاہدات کی کیا اہمیت ہے،
عدل و انصاف کی کیا اہمیت ہے، قوموں کے اندر مذہب کی کیا اہمیت ہے، اور ہر قوم کے مذہبی حقوق کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے، ہر قوم کے سیاسی حقوق کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے، ہر قوم کا تعلیمی نظام کن اصولوں پر قائم ہو کہ اس قوم کے تمام افراد کا شرح صدر ہو، ان کی صلاحیتیں آگے بڑھیں، ان کی مہارتیں آگے بڑھیں، اور وہ اجتماعی امور کے اندر اپنا حصہ وافر مقدار میں ادا کر سکتا ہو۔ جب تک قرآن حکیم کو اس نقطۂ نگاہ سے نہیں پڑھا جائے گا تو اس کو انسانیت کی کتاب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جب ہم قرآن حکیم کو اس طریقے سے پڑھیں گے تو اس میں وہ مذہبی لڑائیاں جو تعصب کی بنیاد پر، گروہیتوں کی بنیاد پر، مذہبی منافرت کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جب فتنہ و فساد آتا ہے اور لڑائی جھگڑے عقیدے کے پیدا ہوتے ہیں، مذہبی نفرتیں پھر ملکوں کو بھی تقسیم کر دیتی ہیں، تو لازمی بات ہے کہ ان چیزوں سے وہ پرہیز کا راستہ اختیار کرے۔ وہ جانتا ہے اس بات کو کہ مذہبی اختلاف انسانی فطرت میں موجود ہے، وہ ہوتا ہے، مذہب کی بنیاد پر تعصب پیدا کر کے دوسرے سے جھگڑا پیدا کرنا، اس سے اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ دین پوری دنیا میں غالب آیا، کیا ہم نے ہندو کو ختم کر دیا تھا؟ ہندو مذہب، بدھ مذہب کو، یہودیوں کے مذہب کو، نصارہ کے مذہب کو نہیں ختم کیا، یہ دنیا میں موجود رہے، لیکن دنیا 90% ہندو آبادی پر، 95% آبادی پر دین غالب ہے۔ ہمارے افریقہ پر جو عیسائی آبادی اکثریت میں تھی، اس پر ہمارا دین غالب ہے، ہم اس کو انصاف دے رہے ہیں، اس کی آزادی کا تحفظ کر رہے ہیں، اس کو خوشحالی دے رہے ہیں، اس کو اطمینان دے رہے ہیں، ہم اس کی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں، اس کے تمام حقوق کا دین اسلام کا نظام ذمہ دار ہے۔ وہ تو اس کا ہم مذہب بھی نہیں ہے، ہم جغرافیہ بھی نہیں ہے، اس کا تو اس کے ساتھ خاندانی اور قبائلی تعلق بھی موجود نہیں ہے۔ عربوں کے خاندان اور ہیں، اجمیوں کے خاندان اور ہیں، ان سب کو ہم نے کیسے دنیا کے اندر دین کو غالب کر کے ان کے حقوق کا تحفظ کیا، اور ان قوموں نے بغیر کلمہ پڑھے بھی ہمیں ویلکم کیا اور ہمارے نظام اور سسٹم کو قبول کیا۔ ہم صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ اہلیت قرآن حکیم سے پیدا کرنے کا نظریہ آج بھی ہمیں پیدا ہو جائے تو ہم ایشیا، افریقہ اور یورپ کی بھوک بھی مٹا سکتے ہیں، ایشیا، افریقہ، یورپ کی جنگوں کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں، ہم ایشیا، افریقہ اور یورپ کے غلامی کے نظاموں کو ختم کر کے اس کی آزادی کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کی اجتماعیت بھی قائم کر سکتے ہیں، ان کو عدل و انصاف سے وابستہ کر کے یکساں تعلیمی نظام دے کر اس کو ترقی کے اعلیٰ مقام پر پہنچا سکتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی حکمت ہے قرآن حکیم کے سمجھنے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی، تو انہوں نے اس دین کو جب دنیا کے سامنے پیش کیا تو دنیا نے اس کو قبول کیا اور اس کے نظام کو قبول کیا۔ یہ اہلیت پیدا ہو گئی کہ مذہبی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر جنگیں نہیں ہوتی، عقیدے کی دعوت ہوتی ہے، ظلم کی بنیاد پر مظلوم کی مدد کی جاتی ہے اور ظالم طاقت کا خاتمہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ ابو جہل کی شکل میں موجود ہو، عتبہ شیبہ کی شکل میں موجود ہو، یا قیصر روم کی شکل میں، یا کسریٰ ایران کی شکل میں موجود ہو، ان کا خاتمہ کیا جاتا ہے اور مظلوم انسانیت کی مدد کر کے اس کو ترقی کے راستے پر لے جایا جاتا ہے۔ جب قرآن حکیم کو انسانیت کی کتاب بنا کر پیش کیا جائے، جب قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک پوری انسانیت کو ترقی دینے کے اعتبار سے اس کی مخلوق کو یکساں سلوک کے ساتھ پیش کیا جائے تو دنیا اس سے آگے بڑھتی ہے۔ دین اسلام کا بنیادی اصول ہے تعاون باہمی۔ یہ تعاون باہمی کا اصول اگر ہم اپنی سیاست میں غالب کریں تو ہماری سیاسی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم یہ تعاون باہمی کا اصول معیشت میں غالب کریں تو ہماری معاشی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم یہ تعاون باہمی کا اصول جو ہے اپنے سماج کے اندر معاہدات کے قائم کرنے میں
ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ اور مساوات کے درجے میں قائم کریں تو ہمارے سماج کی لڑائی اور جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اصولوں کی روشنی میں مساوات کا اصول کیا ہے، تعاون باہمی کا اصول کیا ہے، قومی ترقی کے اصول قاعدے کیا ہیں، عدل و انصاف کے ذریعے سے کیسے قومیں ترقی کرتی ہیں، یہ بنیادی چیز ہے جو قرآن حکیم کو سمجھنے میں آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس میں ہم غور و فکر کریں۔ قرآن حکیم اس طریقہ کار سے اپنے اندر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ایک طریقہ کار علماء سے سمجھ کر پھر اس کو اختیار کرنا اور پھر اس پہ قرآن حکیم کی آیات پہ غور و فکر کرنا، یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے۔ آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا ہے کہ ہر شخص کہتا ہے کہ بس جی میں نے قرآن حکیم کو کھول کر بیٹھ جانا ہے اور میں نے اس کی آیات کو پڑھنا ہے اور اس کو خود بخود میں نے اس کو سمجھ لینا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ قرآن حکیم تو کہتا ہے میرے ذریعے سے مجھے پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ اگر اس کا کوئی اصول قاعدہ ضابطہ نہیں ہے کہ جہاں یہ اس طریقے سے گفتگو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو کیسے سمجھنا ہے، تذکیر بآلاء اللہ کیا ہے، تذکیر بایام اللہ کیا ہے، تذکیر کا تعلق جو ہے مرنے کے بعد کی زندگی کے ساتھ کیا ہے، علم الاحکام کیا ہے، علم المقاسمہ دوسری اقوام کے ساتھ آپ نے کس طریقہ کار سے اس کو ڈیل کرنا ہے، آپ کے احکامات کو قانون سازی کرنے کے اصول کیا موجود ہیں، وہ سب کے لیے کیسے یکساں ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کا اصول قاعدہ ضابطہ کسی کو سامنے رکھ کر نہیں کیا گیا ہے تو لازمی بات ہے کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کی اہلیت نہیں پیدا کرتے۔ اس لیے ہمارا بڑا فتنہ کیا ہے، ہم پہلے فرقے ہیں اور پھر قرآن حکیم کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں۔ یہی سے ساری خرابی اور فتنہ پیدا ہوتا ہے اور قرآن حکیم کو غلط رنگ میں پیش کرنے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اور اگر ہم قرآن حکیم کو کہیں کہ وہ انسانیت کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، وہ رب الاقوام ہے، اقوام کی تربیت کا، ترقی کا، درجہ کمال تک پہنچانے کا ایک بہت اچھا اصول، قاعدے اور قوانین اور پورا نظام حیات دیتا ہے، اگر اس اصول کو سامنے رکھ کر ہم قرآن حکیم کا اتباع کریں گے تو ہماری یہ تمام کی تمام لڑائیاں جو گروہیتوں کی بنیاد پر یا قرآن حکیم کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر پیدا ہوئی تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دین کا سیاسی علم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، دین کا معاشی علم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، دین کے سماج میں انصاف کا غالب کرنا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ سیاست کا امن دنیا کی ہر قوم کے لیے، ہر جغرافیائی حیثیت سے ہے، ہر خطے کے اعتبار سے ہے، ہر قبیلے اور خاندان کے اعتبار سے ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی کے تعلق کو بھی تدبیر منزل کے اعتبار سے قرآن حکیم ڈسکس کرتا ہے کہ اس کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے، اس کو کیسے چلایا جاتا ہے، کیا دائرہ ہے خامند کا اور کیا دائرہ بیوی کا ہے، کیا دائرہ ہے ماں باپ کا اور کیا دائرہ اس کی اولاد کا ہوتا ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور اس سے خاندان بن کر ترقی کر کے قوم کیسے بنتی ہے اور مختلف قبائل اور قوم بن کر بین الاقوامیت کیسے قائم ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیم کی روشنی میں اگر آج ہم ولی اللہ نظام فکر کی روشنی میں شریعت، طریقت، سیاست کو سامنے رکھ کر ہم قرآن حکیم پڑھیں گے تو ہم دنیا کے لیے اس کو قابل عمل بنائیں گے اور دنیا کو زوال سے نکال کر عروج کی طرف لے کر جائیں گے۔ آج دنیا سائنس ایج میں ہے، آدھے سے زیادہ افریقہ بھوک اور افلاس میں مبتلا ہے، بلکہ 90% آبادی اس کی بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ آپ کے ایشیا کے اندر کتنی آبادی ہے جو بنیادی حقوق سے محروم ہے؟ یہ پاکستان ہے جس میں 80-90% آبادی آج بنیادی ضروریات سے محروم ہو کر نچلی طرف کیوں جا رہی ہے؟ وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے، وہ صحیح معنوں میں علاج نہیں کروا سکتے۔ اسلام تو کہتا ہے تعلیم مفت ہونی چاہیے، علاج مفت ہونا چاہیے، روٹی کپڑا اور مکان اس کو مفت ملنا چاہیے، اس کے حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اگر آج ہم ان چیزوں میں ناکام ہیں، حالانکہ سائنسی ترقیات نے تو آج آسمان سے باتیں کی ہیں، تو پتہ چل گیا کہ جس قوم کے ہاتھ میں آج کا علم آیا ہے سیاسی، اس میں درندگی موجود ہے، انسانیت کے اندر فتنہ و فساد لانے والی قیادتیں موجود ہیں، وہ مفاد پرست ہیں، خود غرض ہیں، انسانیت کی دشمن ہیں۔
اس نے اس علم کو بجائے اس کے کہ وہ انسانیت کے مسائل حل کرنے میں استعمال کرتے، آج انہوں نے اس کو فتنہ و فساد کے لیے استعمال کیا۔ قوموں کی آزادی کو سلب کرنا، ان کے وسائل پہ قبضہ کرنا، ان کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزار دینا۔ ایک عرب جو ایک ریاست تھی، یہ سارے عربیں، آج اس کی 40 ریاستیں بنا کر تقسیم کر دیا، اس کی طاقت کو ڈیوائڈ کر دیا۔ یہ سارے زوال کا سبب اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کی تعلیم کی روشنی میں انسانیت کے سامنے وہ پیغام نہیں پیش کیا جس کے ذریعے سے انسانیت ترقی کرتی ہے۔ ادارہ رحیمیہ اسی چیز کو سمجھاتا ہے۔ یہ انہی علماء ربانی کی روشنی میں آپ کو تعلیم دیتا ہے جنہوں نے ولی اللہ نظام فکر پر مہارت پیدا کی ہے، اس کا صحیح معنوں میں اصولوں کی روشنی میں سمجھا ہے۔ انہوں نے قرآن حکیم آج الفوز الکبیر میں جو شاہ ولی اللہ صاحب نے 5 علوم بیان کیے ہیں، اس کی روشنی میں قرآن حکیم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایسے ہی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے دور کو سامنے رکھ کر انسانیت کے مسائل قرآن حکیم کی تعلیم کی روشنی میں کیسے حل کیے جاتے ہیں، ہم اس کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم کی تفسیر پڑھاتے ہیں۔ ہم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم کی تفسیر آپ کو پڑھاتے ہیں۔ ان علوم کی روشنی میں صحیح تربیت کا نظام قائم کیا جاتا ہے۔ ہم شاہ عبدالعزیز صاحب کو سامنے رکھتے ہیں، امام شاہ ولی اللہ کو سامنے رکھتے ہیں، ہم حکمت کے امام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے رکھتے ہیں، ہم فقیہ امت مولانا رشید احمد گنگوہی ہمارے اس حوالے سے کیا رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ اکابرین حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہوں، شاہ اسحاق صاحب ہوں، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، پھر شاہ عبدالعزیز صاحب اور پھر شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے قرآن حکیم کے ترجمہ اور تفسیر میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اس کو اس انسانیت کے اجتماعی مسائل کے حل کرنے کے لیے کس طرح پیش کیا ہے، اس ادارہ رحیمیہ میں قرآن حکیم ان اصولوں پر سمجھایا جاتا ہے۔ یہی امتیاز ہے اس کا۔ دوسری تفاسیر جو ہمارے ہاں دور تفاسیر ہوتے ہیں، اس میں سسٹم کے طور پر قرآن حکیم سمجھایا جائے گا۔ ثواب اپنی جگہ پر ہے، ثواب تو تابع ہوا کرتا ہے انسان کے اخلاق کے۔ اخلاق جتنے اونچے، اعمال اتنے ہی اونچا اور درجہ ثواب کا بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جہاں آج آپ جا رہے ہیں، اس عہد کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ جائیے کہ تم یہاں سے جا کر غلبہ دین کی جدوجہد کرو گے، اس قرآن حکیم کے ساتھ اپنی مناسبت پیدا کرو گے، مقامی علماء سے اس کو سیکھو گے، ولی اللہ نظام فکر کی روشنی میں اس پر غور و فکر کا راستہ اختیار کرو گے اور اس کی دعوت کو پھیلاؤ گے۔ سب سے بڑی ذمہ داری جب یہاں ہم پڑھ کر جا رہے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن حکیم کا پیغام امن، پیغام سلامتی، پیغام خوشحالی، پیغام اجتماعیت، پیغام انصاف دنیا کو پہنچانے کی اہلیت پیدا کر کے جائیں۔ اس طریقہ کار سے جب ہم آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ دنیا اس نظام کو قبول کرے گی۔ ایشیا کی مظلوم اقوام آپ کے ساتھ ہیں، افریقہ کی مظلوم اقوام آپ کے انتظار کر رہی ہیں، تو دنیا اسی طریقے سے ترقی کرتی ہے۔ بنیادی طور پر آج ہمیں انہی چیزوں کو سمجھنا ہے، اسی نظریے کو لے کر جانا ہے، اسی کے مطابق اپنے علماء سے سیکھ کر قرآن حکیم کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ سب سے بڑی اہلیت دنیا کے اندر قرآن حکیم کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ سب کے مسائل حل کرتا ہے، سب کو زوال سے نکالتا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، آزادی کا تحفظ کرتا ہے، معاشی نظاموں میں خوشحالی لاتا ہے، سیاسی نظاموں میں امن لے کر آتا ہے، سماج کے اندر انصاف دیتا ہے، عدالت کے اندر قانون شریعت کے غلبے کے نتیجے میں اس کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے۔ یہی صحیح راستہ ہے جس کے ذریعے سے آج دنیا زوال سے نکل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، آج کے دور کے تقاضے کے مطابق اس کو پیش کرنے کی اہلیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔